ہیلو السلام علیکم، میرا نام گلزمان ہے اور میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور چھوٹے سے گاؤں اور چھوٹے سے علاقے میں رہنے والا ہوں اور میں ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں سب بھائیوں کے۔ یہ کہانی آج سے کم اور نہیں 30-35 سال پہلے کی ہے، جو ایک خاندان کی ہے اور جیسا سمجھ لے کہ ہمارے ساتھ جیسے گزری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے اور اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اور جس میں سے 2 بڑے ہوتے ہیں اور 2 چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور جو دوسرے نمبر والا ہوتا ہے وہ کوئی عام سام سے کوئی کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو 2 آخری چھوٹے ہوتے ہیں وہ ویسے گھر اپنے گزارتے ہیں، سارا دن کوئی کام کاج نہیں کرتے، اور ایسے کچھ دن گزرتے رہتے ہیں اور یہی کام کاج کرتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ عمر ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، وہ کچھ عرصہ ساتھ رہتے ہیں، رہنے کے بعد وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے بعد دوسرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد وہ بھی کچھ عرصہ ادھر رہنے کے بعد ان کو اپنے والد صاحب ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اور انہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں زمین دلاتے ہیں، اور وہاں ان کو کہتے ہیں تم اس پہ فصل کرو۔ وہ فصل کرتے ہیں، اور فصل کرنے کے بعد جب وہ آخری ٹائم آتا اور اس کے بعد ان کا والد آتا ان سے اپنا حساب کتاب لے جاتا، اور جو ان کا حساب کتاب بنتا وہ ان کو دے جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے حساب کتاب کر رہے تھے، اور اس کے جو بڑے بیٹے نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو جان آپ ایسے کریں کہ جو ہماری مزدوری بنتی ہے آپ ہمیں ادھر ہی دے دیں۔ اور یہ بات سنتے ہی ان کے والد صاحب بہت زیادہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم آج اپنی حد سے زیادہ باتیں کر رہے ہو، اور اگر تمہارا دل کرے تو یہ سارا کچھ میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں، اور آپ ادھر ہی آ کے اپنے گھر سے پچھلے گھر سے آ کے ادھر ہی سے جو تمہارا حساب کتاب بنے گا ادھر سے تم آ کے لے آنا۔ اسی بات کے کہنے کی وجہ سے ان کے والد صاحب بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور انہوں نے آپس میں کوئی 2-4 باتیں کریں۔ باتیں ہونے کے بعد وہ ہر چیز اپنی یہاں سے لے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ 1 ہفتے کے بعد جب اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم بہت سخت مجبور ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے اور ہمیں کچھ چیز دے دیں، یہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد ان کے والد بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن تم کون سی بات کر رہے ہو، تم آج کون سی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے بڑی منت کی اور سماجت کی، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں سنی، اور اس کے بدلے انہوں نے ان پہ FIR کٹا دی، درخواست دے دی، بلکہ انہوں نے ان پہ درخواست دے دی کہ یہ میرے سے لڑنے جھگڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پولیس آئی اور ان دونوں بڑے بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ 2-3 دن رہے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چھوٹا ہے، اور چھوٹنے کے بعد وہ وہاں سے اپنی سمجھ لیں کہ چیزیں اٹھا کے اور وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ آ گئے۔ اس کے چھوڑنے کے بعد وہ بہت عرصہ نہ اپنے والد صاحب سے ملے اور نہ والدہ سے، نہ بہن بھائیوں سے ملے، نہ دونوں بھائیوں سے ملے۔ ایسے دن ان کے گزرتے رہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ گئے ہوئے تھے کسی شادی پہ، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اپنے والد صاحب سے۔ والد صاحب سے جب ملاقات ہوئی وہ بہت زیادہ غمگین بھی تھا ان کا والد۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ نے ہم سے بہت زیادہ زیادتی کی تھی، کیونکہ ہم تو اپنا حق مانگ رہے تھے، مگر آپ اپنے غصے میں آ کے آپ نے ہمیں ادھر جیل میں بند کروا دیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم جتنا آپ سے دور ہوں گے آپ اتنا زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے وہاں سے ہم چھوڑ کے دوسری جگہ آ گئے تھے۔ اور آپ سنیں آپ کیسے ہیں اور ہماری والدہ کیسے ہیں۔ ابھی یہی پوچھنا تھا کہ والد صاحب نے یہ کہا کہ غم کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری والدہ صاحبہ کی تو وفات ہو چکی ہے۔ یہ سننے پر بیٹا بہت زیادہ رویا اور باپ کو گلے لگا لیا۔ ایسا سننے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ تھینکس۔